حضرات گرامی، اسی لیے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چلتے چلتے ہے نا ہمیں دو نعمتیں دی ہیں، ایک قرآن دوسرے اہل بیت۔ دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو، کبھی بھٹکو گے نہ، پکڑے رہو گے نہ بھٹکو گے نہ اٹکو گے، نہ پھسلو گے، نہ پریشان ہوگے نہ حیران ہوگے، ہے نا۔ اور اگر اہل بیت اور قرآن دونوں تمہارے پاس موجود ہوں گے تو پھر تمہیں کسی تیسری چیز کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، قرآن بھی ہے، اہل بیت ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا۔ اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو۔ ہائے ہائے ہائے، جسے اللہ کے نبی نے باب العلم کہا، ہائے ہائے باب العلم کہا، کیا بات ہے، یہ نام اتنا بھاری ہے کہ جب لیتا ہوں تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اتنا بھاری نام ہے، اتنا بھاری بھرکم نام ہے نا۔ اب آپ سوچئے کہ قرآن کی 114 سورتوں میں 6666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں، اب پورے قرآن کو سمیٹیے تو اس میں جو کچھ رموز و اسرار ہیں وہ سب سورہ فاتحہ میں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پورے قرآن کا اجمال سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی تفصیل پورا قرآن۔ اب سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے اس کو سمیٹو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو کچھ ہے اس کو سمیٹو تو بسم اللہ کی بے میں، اور پھر بے میں جو کچھ ہے اس کو سمیٹو تو نیچے نقطے میں، اور علی فرماتے ہیں انا نقطہ تحت البا، ارے میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں۔ اللہ اکبر، ختم نبوت، باب العلم، میں بسم اللہ کی با کا نقطہ ہوں، مطلب یہ ہے علی وہ ہے اگر سمٹے تو با کا نقطہ بن جائے، اگر پھیلے تو پورا قرآن بن جائے۔ حضرات گرامی، بسم اللہ کے بے کے نقطے کو ہلکے میں نہ لینا، اس نقطے کا نام علی ہے، اس نقطے کا نام علی ہے، جو نشان جلی ہے، جو نشان جلی ہے، اور شان محمدی ہے، شان محمدی ہے۔ علی ہماری شان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری پہچان ہے، ہم اہل سنت کی جان ہے، اسی لیے سارا جہان قربان ہے۔ میرے دوستو، تو جو محبت کرے گا وہ مومن، جو عداوت رکھے گا وہ منافق۔ تو آپ کیا بن کر جانا چاہتے ہو؟ ہے نا؟ تو سکنا والو کل سے دھوم مچا دو کہ کرم ہو گیا، کرم ہو گیا نبی اور آل نبی کا۔ اب جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں گے مومن بن کر کے رہیں گے، منافق بن کر نہیں رہیں گے۔ اب ایک بات بتائیں، تم نبی سے محبت کرتے ہو، اہل بیت سے محبت کرو گے نا؟ کرتے ہو؟ اب یہ بھی طے کر لو، آج اس پڑاؤ میں، آخری پڑاؤ میں یہ بھی طے کر لو کہ تم غلام اہل بیت ہو، غلام علی ہو، غلام سید کائنات ہو، غلام امام حسن و حسین ہو، ہے نا؟ نبی سے محبت کرتے ہو تو مومن ہو، تو یہ بھی طے کر لو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم محبت والے ہیں، ہم غیبت نہیں کریں گے، چوری ڈکیتی نہیں کریں گے، ہم کسی کے مال کو ہڑپیں گے نہیں، ہم محبت اہل بیت والے ہیں، ہم وہاں سے مومن ہیں۔ اب ہم ماں باپ کا خیال کریں گے کیونکہ ہمارے پاس محبت ہے، ہمارے پاس محبت ہے، تو جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت کا چراغ جلتا ہے وہ ماں باپ کی تعظیم کرتا ہے، وہ ماں باپ کا احترام کرتا ہے۔ میرے دوستو، دین کا علم حاصل کرو، خلاف شرع کوئی کام نہ کرو، بدعملیوں کے دلدل سے نکلو۔
تاکہ ہمارے بعد کسی آنے والے خطیب کو آپ سے تقاضا نہ پڑھنا یہ کرنا پڑے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو. ایک بات بتائے، جو اہل محبت ہے وہ اہل عبادت ہوتے ہیں، ہے نا. وہ عبادت کیسی جو بغیر محبت کے ہو، یا وہ محبت کیسی جو بغیر عبادت کے ہو. حضرات اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم مصطفیٰ کی سنت پر بھی چلے، مصطفیٰ کی سیرت پر بھی چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب اس کے بعد شکیل عرفی آئیں گے، آپ کو سیرا